अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी कद्र, कैसे हैं आप? उम्मीद वासिक है सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मदरसा.pk के इल्मी सेशन, इल्मी शख्सियात के इंटरव्यूज़ में हाफिज़ एहतशाम अजहरी आप सभी अहबाब को खुशामदीद कहता है। मदरसा.pk के नाज़रीन व सामईन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस इल्मी सेशन से बेहद मुस्तफ़ीज़ होते होंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ आज फिर बहुत बड़ी शख्सियत, इल्मी मयादीन में बड़ा नाम रखते हैं, रूहानी और फ़िक्री महाफिल की जान हुआ करते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद ऐनुल हक बगदादी साहब। आपने अपनी बेबहा मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप सामईन के लिए और मदरसा.pk की इंतज़ामिया के लिए यह वक्त निकाला। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मैं मुख्तसर सा आपका तारुफ आप अहबाब के सामने रख देता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। आप माशाल्लाह से निज़ामुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान में नाज़िम इम्तिहानात के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आप उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को जगाने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए, उनकी सलाहियतों को दीन इस्लाम की तालीम के ऐन मुताबिक ढालने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी खिदमात पे मुख्तसर सी मैं नज़र डालूं, तो आप आज टीवी चैनल्स पे जिन स्कॉलर्स को देखते हैं, वो अपने प्रेजेंटेशन से पहले, अपने तकल्लुम से पहले, अपने खिताब से पहले हजरत के पास हाजिर हो के अपने कंटेंट की तसहीह करवाते हैं। तो ये बात कभी भी गलत नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ कि आज हमारे साथ कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि स्कॉलर्स के उस्ताद बैठे हैं। आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं डॉक्टर मोहम्मद ऐनुल हक बगदादी साहब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर जी साहब अजरी कैसे साहब, हैं कैसे? आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं। मालिक का बड़ा करम है जी। अव्वलन मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बड़ी मसरूफियात में से वक्त निकाल के मदरसा.pk और हमारे सामईन को ये वक्त दिया। पूरी मदरसा.pk की इंतज़ामिया और हमारे सामईन और नाज़रीन आपके शुक्रगुजार हैं। सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये आपकी नवाजिश और मोहब्बत है। इसमें रोल तो आपका है कि आपने आखिर हमें इस पे बिठा ही दिया लाके। ये आपकी बड़ी नवाजिश है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के सामने मुख्तसर सा अपना तारुफ रखिएगा कि आपने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कैसे किया। और मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहूँगा, बल्कि बरमला कहना चाहूँगा कि आपकी शख्सियत वो शख्सियत है जो शेखुल इस्लाम हुजूर किबला डॉक्टर ताहिरुल कादिर साहब की शफ़क़तों में आप बड़े हुए हैं, उन्हीं के साए में आप पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बंदा बुजुर्गों के साए में रहता है तो उसका एक रंग और उसकी एक झलक उस बंदे के तकल्लुम से, उसकी गुफ्तगू से, उसके किरदार से झलकती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने तालीमी सफ़र के आगाज से लेकर आज तक की कामयाबियों तक हमारे सामईन को मुख्तसरन जिक्र फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया अजरी साहब, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और मदरसा.com जो कि मदारस दीनिया और दीनी उलूम के लिए बिलखुसूस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आपके तकरीबन एक साल से अहबाब मदरसा.com से कॉन्टिन्यूसली वो विज़िट करते हैं निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान का। और आपने जो दीन की खिदमत के लिए जो दरसी कुतुब हैं, तो उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के भी अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हैं, जो कि मदारिस दीनिया के तलबा के लिए वो बड़ी सहूलत का काम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो हमेशा। आपने मेरे बारे में पूछा, तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जो मेरा आगाज़ है वो एक गांव से है, एक देहाती इलाका, कश्मीर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। उसका एक पहाड़ी इलाका। बल्कि वो एक कासम अली शाह फाउंडेशन में एक इंटरव्यू मेरा हुआ, तो उन्होंने पूछा कि आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा लोग पेंडू कहते हैं, हम जंगली हैं। तो बेसिकली हम एक जंगल से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे
बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं और घर बहुत कम उनमें होते हैं। तो मैट्रिक तक की एजुकेशन भी मेरी। डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ। अगर जंगल में बैठ के इल्म की रोशनी कोई बंदा हासिल कर ले तो वो शहरों को भी आकर रोशन कर दिया करता है। हाँ जी, वो इखलास का तड़का लग जाए ना सर, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत इलाही, इसका तड़का हो ना, तो फिर तो सवाल बनता है ना कि फिर वो कि आपके जंगल अच्छे हैं या आपके शहर अच्छे हैं। तो बाज़ औक़ात तो वो जंगल अच्छे बन जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और एग्री करता हूँ मैं। तो बहरहाल मैट्रिक तक की एजुकेशन हमारी उसी गांव से है। लेकिन एक तड़प थी दीन की भी, दीन सीखने की भी। तो कोशिश करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए रास्ते आसान किए। देन मैं हिफ्स के लिए मुजफ्फराबाद एक मदरसे में एडमिट हुआ, लेकिन बहुत कम अरसे में वहाँ से शिफ्ट होकर मैं इधर मीरपुर के अंदर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी थी वहाँ आ गया। फिर वहाँ हमने कोई 4 साल की एजुकेशन ली, जिसमें अदीब अरबी और इंटर, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर जो इंटरमीडिएट बोर्ड है वहाँ से किया। उसके बाद मिनहाजुल कुरान में लाहौर, क्योंकि बड़ा नाम था उस दौर में, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक्त तक तो एक, क्योंकि मदारस दीनिया की दुनिया में फीसिस देकर पढ़ने का रवाज बिल्कुल ही नहीं था। तो उस वक्त बड़ी शोहरत थी मिनाजुल कुरान की। तो फिर किसी रेफरेंस से मैं पूछते और मालूमात लेते यहाँ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तकरीबन 5 साल उसके बाद यहाँ मिनहाजुल कुरान में तालीम हासिल की। और उसके बाद फिर मैं स्कॉलरशिप के ऊपर यहाँ से बगदाद चला गया, इराक। तो वहाँ पर 1 साल हमने अरबिक लैंग्वेज डिप्लोमा होता है फॉर नन अरबिक। तो मुस्तनसरिया यूनिवर्सिटी है उनकी, बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है, तो उसमें 1 साल डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर 4 साल हमने BS इन शरिया लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको हम अपनी देसी जुबान में फिक और उसूल फिक कह सकते हैं। तो इसमें फिर मेरी BS वहाँ से हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी BS कंप्लीट हुई तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इराक की तरफ से मास्टर्स का स्कॉलरशिप मिल गया था, जो यहाँ पाकिस्तान का MPhil जिसको हम कहते हैं। तो उसमें फिर हम थे, जब 2003 में वॉर हो गई तो फिर वहाँ से वापस आए। तो इस अरसे में मुख्तलिफ और कामों के साथ साथ बहुत सारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स थी उनमें इन्वॉल्व रहे 2007 तक। 2013 से यहाँ मिनहाजुल कुरान में मैं इब्तिदा में कुछ अरसा एज अ डिप्टी डायरेक्टर मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन, तो उसमें काम किया है। उसके बाद फिर काफ़ी अरसा के लिए जो मरकजी मीडिया सेल है यहाँ का, तो उसमें खिदमत सर अंजाम दिए हैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और स्टिल मेरे पास वो ओहदा भी है। और इसके साथ फिर 5 साल मैंने जो फरीद मिल्लत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जहाँ से जो लिटरेचर प्रोड्यूस होता है और जो हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम का लिटरेचर प्रोड्यूस होता है उसमें असिस्टेंस होती है, उसकी जो क्लरिकल जॉब्स होती हैं उसके अंदर, तो दीगर जो रिसर्च वर्क दुनिया भर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से होते हैं। तो उस जगह 5 साल जॉब वहाँ पर भी की है। और उसके बाद अब 2021 से अनवर्ड निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान में बतौर कंट्रोलर एग्जामिनेशन, और इसके साथ साथ दीगर उमूर जैसे आपने कहा है, खिदमत के लिए कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगा जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपका तारुफ सुन के। मैं पहले भी आपके नाम से वाकिफ़ था लेकिन इतने डीपली मैं नहीं जानता था। माशाल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त आपका तालीमी सफ़र रहा है। जैसा कि हालिया दिनों में निज़ामुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन दरस निज़ामी के हवाले से, वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब के इस इदारे की वजह क़याम क्या है? आपने किस सोच पे, किस बुनियाद पे आपने ये सोचा कि इस इदारे को हम कायम करें और इसके ज़रिए तलबा और उलमा तक दीन मतीन की तालीम पहुँचाएं? जी अगर साहब, बुनियादी तौर पर तो जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मेरी बैकग्राउंड, क्योंकि बैरूनी ममालिक में बिजनेसमैन के साथ और बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज़ के साथ अल्लाह का फजल है कि बहुत ही जो एक विजन है ना उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया हुआ है। और बिलखुसूस जो इब्तिदा में आपने जुमला एक फरमाया था कि हमने क्योंकि जंगल से उठकर आए थे, लेकिन जब इस मिनहाजुल कुरान में पहुंचे और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुद्दज़िल्लाहुल आली
آپ سے جب ہم نے سیکھنا شروع کیا تو آپ نے وہ اخلاص تو ہم جنگلوں سے لے آئے تھے، لیکن ہماری زبان کو ایسی تاثیر انہوں نے عطا کر دی کہ الحمدللہ کہ وہ ویژن ہے جس کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور وہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا ویژن ہے۔ میں جب نظام المدارس میں آیا تو یہ پہلا سال تھا، اور یہ شاید آپ کے لیے نئی بات ہی ہوگی، یقیناً نئی بات ہوگی، شاید نہیں، یقیناً نئی بات ہوگی، اور آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی کسی اور سے یہ، کہ نظام المدارس پہلا بورڈ ہے جس میں الحمدللہ آپ کے بھائی نے جو ایگزامینیشن کا نظام ہے، پہلے سال سے ہم نے ایگزامینیشن سینٹرز کی مانیٹرنگ آن لائن ویڈیو کیمراز کے ساتھ شروع کی ہے، اور یہ بڑی بات ہے، 3 سال ماشاء اللہ۔ میں ہم اس کو اس نوبت تک لے جا چکے ہیں کہ اب ہمارا پورا حال جو ہوتا ہے، امتحانی حال پورے پاکستان کے، یعنی ایک کی میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کے امتحانی سینٹرز وہ ہمارے ویڈیو کیمراز کی زد میں ہوتے ہیں، اور ہم مرکز میں بیٹھ کر اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں سے بیٹھ کر ہم بچوں کی نقل و حرکت، ان کا نگران جو موجود ہے وہ اتنا چیک نہیں کر سکتا جتنا ہم یہاں بیٹھ کر چیک کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک ویژن ہے جو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پرائیویٹ یا گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتے ہیں وہ اس طریقے کو استعمال نہیں کرتے، سوائے آن لائن کے۔ آن لائن ایگزامینیشن کی ایپس میں کچھ اس طرح کی آپشنز آتی ہیں، جی جی۔ لیکن فزیکل ایگزامینیشن کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح ہمارا اس کے ایک بیک گراؤنڈ پہ مدارس کا جو نصاب ہے، یہ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں نہیں بلکہ جو درس نظامی کی یہ دنیا ہے نا، اس میں پہلی بار ہوا ہے۔ ملا نظام الدین سہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے جو نصاب تشکیل دیا تھا بہت چھوٹی سی شد و مد کے ساتھ، کوئی 10% بھی اس کے اندر تبدیلیاں نہیں ہوتی رہیں، تو وہ سیم نصاب ہی آج تک مدارس دینیا میں رائج تھا۔ پہلی بار ڈاکٹر ہوا صاحب، کہ حضور سیدی اصل السلام میں نے ہم ڈاکٹر صاحب، اصل میں ہم اس میں تبدیلی کرنے کو علماء کی بے ادبی سمجھ لیتے ہیں نا۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، درست فرمایا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ جب نصاب چینج کیا گیا تو اس میں بہت تبدیلی ہوئی، اور جو وقت کے تقاضے تھے ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کوئی تقریباً 146 بکس اس کے اندر شامل ہیں اس وقت، جو عام درس نظامی کا رائج نصاب بھی ہے، اس میں 76 بکس پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ آلموسٹ ڈبل بکس تھیں اس کے اندر، اور پھر اس میں بھی تبدیل شدہ نصاب جو کہ پہلے اساتذہ کو پڑھانے کا تجربہ نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس نصاب کے لیے جب ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کر دی تو ہمیں فیس کرنا پڑا، پھر ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ شروع کی، تو اب ٹریننگ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ضرور مسائل ہمیں آ رہے تھے۔ تو ہمارے جو سرپرست ہیں نظام المدارس پاکستان کے، محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب، کیونکہ بہت بڑے ویژنری پرسن ہیں، اور ان پہ بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، پوری دنیا میں وہ اس دین کی تبلیغ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب آغاز ہی کیا تو اسی وقت آپ نے یہ بھانپ لیا کہ یہ مسئلہ تو آئے گا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہم بہت جلد ریکارڈڈ لیکچرز جو ہے نا وہ مدارس کو پرووائڈ کریں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو چیزیں ہمیں انہوں نے بڑی کیٹاگریکلی دی کہ آپ نے ایک مدارس کے اندر کمپیوٹر لیبز پرووائڈ کرنی ہے، نمبر دو آپ نے لیکچرز ریکارڈ کر کے یو ایس بیز کے ذریعے، جہاں نیٹ نہیں چلتا وہاں پر یو ایس بیز کے ذریعے یہ پہنچا دینے ہیں، تاکہ وہ بچے ان لیکچرز کو ہمارے ماہر اساتذہ جو یہاں مرکز منہاج القرآن پر موجود ہیں ان کے ذریعے ان لیکچرز کو سن سکیں، اور نصاب پڑھنے میں پرابلم نہ آئے۔ تو یہ جملہ ان کا بنیاد بنا تھا اس آن لائن سسٹم کا۔ تو اب اس نظام کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو یہ کوئی 6 ماہ پہلے انہوں نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا کہ اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں، اور نظام المدارس کے پلیٹ فارم سے آپ پراپر آن لائن کی طرف آ جائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایچ ای سی کی طرف سے الاؤ کر دیا گیا ہے تمام یونیورسٹیز کو کہ آپ اپنی اپنی ڈگریز کو بھی آن لائن شروع کریں۔ تو اس لیے یہ اب نظام کیونکہ چل پڑا ہے تو آپ اس طرف آئیں، تو اس پر الحمدللہ پھر ہم نے، کیونکہ نظام المدارس تو ایک بورڈ ہے، اور بورڈ کیونکہ وہ ایک درسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ نے پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے، تو ہم نے پھر یہ ورچوئل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کے نام سے
ایک الگ سے ادارہ بنایا، اس کو نظام المدارس کے ساتھ ایفیلیٹ کیا، اور پھر الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم نے درس نظامی کا آغاز کر دیا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یقیناً آپ سننا اگر پسند کریں تو، جی جی اگر بالکل۔ آپ کے پاس وقت ہو تو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میں اولاً آپ سے پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ نے 6 ماہ پہلے اس نظام کو ماشاءاللہ شروع کیا ہے، اور بلا شبہ ٹیکنیکلی اعتبار سے منہاج القرآن ایک اپنا تو امتیاز رکھتا ہے، اور ہر جگہ پہ اگر ہم پورے ورلڈ میں چلے جائیں تو پاکستان میں سے کسی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے زبان زد عام منہاج القرآن ہی ہوا کرتا ہے، اور اسی سے نظام الحمدللہ۔ المدارس۔ یہ قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے اخلاص کا نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور صاحبزادگان کے اخلاص کا نتیجہ ہے، اور آپ جیسے احباب کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ مدارس صفوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ایک ہے، وہ چیز ہمارے پاس، اور دوسری طرف آن لائن، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم بالاستیعاب جس طرح مدارس کے اندر طلباء اپنے استاد سے بالمشافہ چیزیں لیتے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کا، ان علوم کا انتقال کر پائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے یہ کی ہے۔ اچھا، میں یہاں دونوں چیزوں کے نا اپنے اپنے مزاج ہیں اور اپنی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ آبویسلی آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کر جس انداز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ڈسٹینس لرننگ جو ہوتی ہے اس کا وہ لیول یقیناً نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو پرانے ہمارے اساتذہ کا جو دور ہوتا تھا تو اس میں جو پڑھانے کا انداز بھی تھا وہ آج کے دور والا کہ سبجیکٹ وائز، اور آپ کا 50 منٹس کا یہ لیکچر ہے، اس دوران میں آپ نے اتنا سارا نصاب کور کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں خود عراق میں جا پڑھتا تھا تو مجھے آج بھی کوئی، بلکہ میں تحدیث نعمت کے طور پر لوگوں کو سناتا ہوں کہ کتاب البیوع میں سے میں نے الاختیار کتاب میں سے فقہ کتاب البیوع، اس کی صرف 3 لائنیں میں نے پڑھی تھی 3 ماہ میں۔ اس وقت عراق کے ایک بڑے معروف فقہ حنفی کے شیخ تھے، شیخ محمد محروس، ان سے تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ 3 لائنیں میں دنیا کے کسی بھی نکر پہ چلا جاؤں، بڑے سے بڑے شیخ کو بھی میں وہ پڑھا سکتا ہوں الحمدللہ۔ تو وہ دور اور ہوتے تھے جس میں اس طرح کی تعلیم تھی۔ اب افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے چیزیں بدل گئی ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم کم ہو گیا ہے، اور اپنی مصروفیات کی بنیاد پر بھی لوگ اب دیکھیں، جیسے مدارس کی آپ نے بات کی فزیکل بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی، اب 2 چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ فیمیل جو ہے ہمیں، کیونکہ اس کے پس منظر میں یہ چیزیں بھی شامل تھیں کہ جو ہماری بچیاں ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو گھروں سے نکل کر یا تو مدارس کی انوائرمنٹ راس نہیں آتی، نمبر ایک، نمبر دو اس انوائرمنٹ میں یا لوگ اپنے بچوں کو رکھنا نہیں چاہتے، نمبر تین جو رکھنا چاہتے ہیں جہاں اچھے مدارس اچھی انوائرمنٹ والے میسر آ جاتے ہیں، الحمدللہ موجود بھی ہیں۔ خود نظام المدارس کے ہمارے 75% مدارس جو ہیں وہ طالبات کے ہیں، تو اچھے مدارس دستیاب آ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بچیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ گھر سے نکل کر جو ٹریولنگ کرتی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو بہت سارے فیکٹرز تھے جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے تھے کہ خدا را ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یا مدارس بھیج نہیں سکتے، یا ہم یہ سفر کروا کے اس سفر کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ جب بچی گھر سے نکل جاتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمیں نہیں پتا اب کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے۔ نمبر دو اس میں فیکٹر یہ آ گیا کہ وہ بچے ہمارے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان بچوں میں الحمدللہ آج بھی یہ کثرت سے لوگوں کا مزاج دین سیکھنے کا ہے۔ تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی ایک رائے تھی کہ آپ اپنے اس پلیٹ فارم سے کوئی ہمیں میسر کریں کہ آن لائن سسٹم ملے جس میں ہم دین سیکھ سکیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی ویلڈ ڈگری بھی مل جائے۔ تو الحمدللہ کہ نظام المدارس کا آلریڈی بورڈ ہمارے پاس، جو ایچ ای سی اپرووڈ بورڈ ہے، جو ایک ڈگری ایشوئنگ اتھارٹی ہے، وہ موجود تھا۔ تو ہم نے پھر اس پلیٹ فارم سے وہ نصاب جو ہم نے دیا تھا، جو پاپولر آلریڈی ہو چکا ہے اور جو زبان زد خاص و عام ہے اس وقت، اور الحمدللہ ہماری نوجوان نسل کے اندر تو وہ قبولیت پا چکا ہے، اس کی ایکسیپٹنس ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ آن لائن والے نظام کی طرف ہم آئے۔ اب اس کی نا اپنی خصوصیات ہیں، وہاں اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ نہیں کرنا، اللہ معاف کرے، کہ کسی کی کوئی نیگیٹیوٹی بیان کرنی ہے اور کسی کی پوزیٹیوٹی بیان نہیں کرنی ہے، نہیں بالکل، لیکن ہم تقابل نہیں کر رہے، یہ تقابل بس نہیں کرنا بالکل، یعنی ہر دور کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں نا جی، احکامات مختلف بدلتے ہوتی رہتے ہیں۔ ہیں، تو اس دور کی تو ایک اب جو ہے ضرورت نا، ہے نا ورچوئل۔ بارک اللہ فیک،
बारक अल्लाह फीक। तो अब क्योंकि जरूरत इस अमर की थी, तो अब इसमें होता ये है सर कि जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं होता कि लोग उतना टाइम जो 8-8 घंटे का मदारस के अंदर आकर वो टाइम प्रोवाइड करें। या यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोग हैं, मुलाजम पेशा लोग जो पढ़ना चाहते हैं, दीन सीखना चाहते हैं, अब उनके लिए भी मुश्किल है कि वो मदारस में फिजिकली जाकर बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया था हमारा जो खाली था इस वक्त, और इसमें जरूरत थी समर की कि हम कोई ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम प्रोवाइड करें जहां उनको टाइम लेकर बैठना ना पड़े। मैंने जब इसके लिए स्टडी की तो उसमें देखा कि बहुत सारे इदारे ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो करते हैं वो फिर फिजिकल है किसी सूरत में। फॉर एग्जाम्पल के बंदा ऑनलाइन तो है, लेकिन वो क्लास फिजिकल हो रही है, लाइव क्लास हो रही है। अब लाइव क्लास के लिए भी लोगों को वो टाइम निकालना पड़ता है कि इस टाइम के ऊपर क्लास होगी, तो मुझे ये टाइम क्लास के लिए स्पेयर करना पड़ेगा, अवेलेबल करना पड़ेगा। अब वो आदमी अगर मुलाजिम है, वो किसी क्लास यूनिवर्सिटी की हो रही है, कोई और चीज है, तो वो कैसे उस क्लास के अंदर अटेंड कर सकेगा। तो फिर हमने अल्टीमेटली जो तमाम ये इसकी स्टडी हमने करने के बाद, तज्जिया करने के बाद, फाइनल इसका रिजल्ट ये लिया कि हमने वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर हम आ गए कि हमने माहिर असातिज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो टीचर्स हैं वो जामियतुल अजहर के पढ़े हुए असातिज़ा हैं, जामिया बगदाद के पढ़े हुए असातिज़ा हैं, यमन और सूडान से पढ़े हुए असातिज़ा हैं, और पाकिस्तान में जो आला क्वालिटी के असातिज़ा जिनको 30-30 साल या 40-40 साल टीचिंग के अंदर हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे असातिज़ा से हम उनके वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और फिर उनको बड़ी महारत के साथ, यानी वीडियो क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए, फिर उनकी एडिटिंग के लिए भी बड़े माहिर लोग रखे हुए हैं। एडिटिंग करवाने के बाद फिर उनका रेफरेंस वर्क करते हैं कि कोई मिस्टेक उसके अंदर ना चली जाए, और फिर जो अहादीस मुबारक, आयात मुबारक या दीगर जो कोटेशंस होती हैं वो हम उसी वीडियो के अंदर एडिट करके लगा देते हैं। इसके लिए हमने फिर एक वेबसाइट बना रखी है virtualislamic.com के नाम से। जिस तरह आपका madrasa.com है ना, तो जी ऐसे ही जी। हमने virtualislamic.com ये वेबसाइट है हमारी। इस लिंक पर आप उसको ओपन करें, तो इसमें फिर हमने एक LMS इसकी बैक पे बना रखा है, और एक CMS इसके लिए तैयार किया हुआ है। तो जहां पर हमने इसके लेक्चर्स जो हैं उनको हम अपलोड कर देते हैं, और फिर वो महफूज भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को भी मद्देनजर रखा हुआ है कि मजीद इसको कोई डाउनलोड ना कर सके, या इसके साथ मजीद कोई खेल ना सके, या इसको शेयरिंग ना कर सकें। तो ये भी चीज़ें मद्देनजर रखनी होती हैं। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस LMS के जरिए लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे साथ। मिनिमम सी इसकी कुछ जो हमारे जो मैनेजरियल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो वो भी हम स्टूडेंट से यकीनन पूरे करने होते हैं, वो लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम ये इनको एक्सेस दे देते हैं। ये लाइव अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल टाइम है, रिपीट करें। एक लेक्चर को 6 बार सुनना चाहते हैं, समझ में नहीं आया, तो ये सहूलत क्लास में या किसी और जगह मुयसर नहीं आती, ये आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर मुयसर आ सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के तलबा, घरों में जो काम काज करने वाली औरतें हैं, वो भी अब इसमें शामिल हो गई हैं, वो पढ़ रही हैं। और इसके बाद जो मुलाजम पेशा लोग थे जो दीन सीखना चाहते थे, बुनियादी अकायद के मामला, तहारत के मसाइल, इबादात के मसाइल, इसी तरह से तालीमात जो अखलाकियात है, हमारी मॉरलिटी की बहुत बड़ी कमी है, एज अ सब्जेक्ट वो यहाँ पर तालीम दी जाती है। अरबी ग्रामर, अरबी तकल्लुम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी तफसील के साथ, बिलखुसूस इसके अंदर तर्जुमतुल कुरान, हमारी बड़ी माहिर एक टीम है हमारी, उसने कोई 3-4 साल वर्किंग करने के बाद प्रेजेंटेशन के जरिए पावर पॉइंट पर ये तर्जुमतुल कुरान का एक ऐसा आसान फाहम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके जरिए हम यहाँ इसमें भी वर्चुअल के अंदर तर्जुमतुल कुरान पढ़ा रहे हैं। और ये हम बड़े दावे से वो लोग भी कहते हैं, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको सुनते भी हैं, कि अगर आप 2 से 3 पारे इसमें मुकम्मल पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट कुरान मोर देन 60% जो है ना वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। बाकी चीजों को आप बहुत जल्द गो थ्रू करके, तो ये कुरान फहमी और फिर तजवीदुल कुरान, कि कुरान को खूबसूरत लहजे में, जो अरब का लहजा जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, उसके अंदर कुरान पाक को पढ़ना प्रॉपर मखारज के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान फहमी और कुरान की तजवीद, तो ये भी इस जरिए से हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत हसीन अकदाम है डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का जिक्र किया, घरों में हमारी माएँ बहनें हैं,
ملازم پیشہ افراد ہیں تو آپ نے مختلف کورسز ڈیزائن کیے ہوں گے، یعنی کسی کے لیے آپ نے تعلیم نسواں کا کورس ڈیزائن کیا ہوگا، ملازم پیشہ افراد کے لیے عقائد کے حوالے سے، تو ان کورسز کی کوئی لسٹ آپ کے ذہن میں ہو؟ جی بالکل، جس طرح کیونکہ کورسز تو ہمارے یہاں نا سیم، پہلی بات تو درس نظامی کے جو بھی کورسز ہیں وہ ہم انہی کورسز کو فالو کر رہے ہیں جو نظام المدارس کا آلریڈی نصاب رائج ہے پاکستان بھر میں۔ الحمدللہ کوئی 2300 مدارس ہیں اس وقت جو نظام المدارس کے ساتھ ملحقہ ہیں، اور ان میں جو نصاب ہمارا رائج ہے وہی نصاب ورچوئل اسلامک میں بھی کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اگر چند ایک میں چیزوں کو بیان کر دوں تو میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ ترجمت القرآن ایک بنیادی ہمارا یہ لیسن ہے جو ہر بندے کو سیکھنا ضروری ہے۔ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن اس کے مفاہیم کو سمجھ کے اپنے کردار اور زندگی کو بدلنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری کمیاں تھیں جو ہم نے دیکھی کہ ترجمت القرآن کی طرف ہمارے لوگ کم جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو بڑے آسان فہم انداز میں کر دیا، ایون کہ گرامر بھی سکھائی گئی ہے تو وہ اتنے آسان پیرائے میں ہے کہ ایک عام بندہ بھی بیٹھ کر اس گرامر کے اصولوں کو سمجھ لے گا۔ پھر اس کے وزن پر بننے والے قرآن پاک کے دیگر الفاظ وہ اس کو بتا دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے۔ تجوید القرآن جس طرح میں نے بتا دیا ہے، عقیدہ بڑا بنیادی مضمون ہے۔ ہمارے لوگوں کو اصل جو ڈفرینس ہے نا وہ عقائد کا ہے، کیونکہ ایک تو بڑا المیہ ہے نا ہمارا کہ ہمارے لوگوں نے یہاں بر صغیر میں بالخصوص یہ تفرقہ بازی کے اندر اور دین کو مختلف وہ فرقوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک فرقے کے لیے دوسرا فرقہ وہ جو کفر اور نجس کا درجہ رکھتا ہے اور اسے ہاتھ ملانا، ان کو سننا یا پڑھنا یہ ظلم اور کفر کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کمیاں اور یہ جو فیلڈ میں لوگ جو ان کو فالو کرنے والے اور سننے والے بھی ہوتے ہیں، وہاں پرابلم جو ہے نا وہ عقائد کی ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدے کی سمجھ آ رہی ہو کہ ہے کیا، تو پھر بندہ کبھی اس طرف جائے گا نہیں۔ جیسے جب توحید کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی توحید کا نام لینے والے یا اہل حدیث ہوں گے یا دیوبندی ہوں گے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ جی محبت رسول میں آگے جانے والے، محبت اہل بیت یا اولیاء کرام کی محبت میں بات کرنے والے، ہاں جی یہ بریلوی طبقہ ہوگا۔ معذرت ہے مطلب کہ یہ کچھ تقسیمات ہم نے کی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک درجات ہے، تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ کسی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کی ملکیت نہیں ہے، یہ ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا نا یہ اس کی ملکیت ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ دین سیکھے، وہ توحید سیکھے، سب سے پہلی بنیادی دین کی اساس ہے۔ جس کو اس کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ بندہ کبھی اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ توحید کسی کی ملکیت ہے، توحید سب کی ملکیت ہے۔ اسی طرح آ جائیں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام یقیناً وہ آگے وارثین ہیں، علماء کرام وارثین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے وہ سکھانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ جب تک ہمیں عقیدے اپنے کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آخرت میں عالم برزخ کا اس وقت ہم کیوں دنیا کے اندر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہر طرح کی حرام خوری میں پڑے ہوئے ہیں، انڈر ٹیبل ڈیلز کے اوپر ہم چلے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ اس لیے ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو مرنے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کے اوپر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ مسلمانوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ یوم حساب ہے، یہاں پر اللہ نے حساب کتاب لینے کے بعد ہم نے جو دنیا میں کیا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اعمال نامہ ہمارا کھلے گا اور اس کی جزا اور سزا کے طور پر جنت اور جہنم ملے گی۔ تو جب یہ یقین انسان کا پختہ ہو جائے گا تو یقین جانے اس دنیا کے اندر ہمارا کردار مثبت ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا سلوک اختیار کریں گے، ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل جائیں گے جیسے حضور نے فرمایا تھا نا کہ یہ جو بنیاد بلڈنگ ہے یہ ایسے مضبوط ہو جائے گی جیسے ایک دوسرے میں یہ انگلیاں گھس گئی ہیں اور یہ ہاتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمان بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، کب؟ جب کہ عقیدہ ان کا صحیح اور مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے یہ بنیادی سبجیکٹس ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہم ٹریولنگ کرتے ہیں تو عربی تکلم، عربی گرامر یہ مضبوط مضامین ہیں ہمارے۔ حدیث مبارکہ ہم نے شروع سے لے کر عامہ اول سے لے کر آخری سال تک حدیث پاک کو ہم نے درس نظامی کا حصہ بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تعلیم کو ترجمت القرآن ہو یا تجوید قرآن ہو، اس کو بھی سال اول سے لے کر آخری سال تک اس کو حصہ رکھا ہے نصاب کا۔ اسی طرح تفسیر اور اصول تفسیر، فقہ اور اصول فقہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو مضامین وہ تھے جو پہلے بھی چل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقابل ادیان کا دین رکھا ہم نے جو سبجیکٹ اس کے اندر شامل کیا ہوا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دستور مدینہ کے حوالے سے اور آج کے جو جدید دساتیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور لوگ مار کے مارتے پھرتے ہیں، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کمپیریزن ہے، اور بالخصوص آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا یا نہیں کہ ڈاکٹر حسن محی الدین جو سرپرست بھی ہیں نظام المدارس پاکستان کے، تو ان کی پی ایچ ڈی بیسیکلی امریکن برٹش کانسٹیٹیوشن اور دستور مدینہ اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کے اوپر ہے، اور یہ ایسی کمپریہنسو کتاب ہے الحمدللہ، یہ 3 زبانوں میں مترجمہ اب ہو چکی ہے، انگلش میں عربی میں لکھا گیا تھا، اردو میں بھی وہ ٹرانسلیٹ ہو کے اس کی کتابیں چھپ چکی ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں بلکہ 1 سال سے اس کی تقریبات رونمائی منعقد ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کی کتب کو بھی ہم نے پھر مختصر کر کے تو ان کو صرف درسی کتاب بنا کر تو اپنے نصاب کا ان کو حصہ بنایا ہے، تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آج کے زمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی آگاہ بھی ہوں، یعنی ایک طرف وہ آج کے زمانے کی ضروریات کے مطابق ہوں، اور دوسری طرف وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور ہے اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوں، تاکہ ہم اپنے دین کے ساتھ بھی قائم رہ سکیں اور وقت کے تقاضوں کو پورے رکھ کے آج کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوب ماشاءاللہ، جیسے آپ بات کر رہے تھے یہ نا جو ہم تفریقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مدارس میں تعلیم ہی مسلک کی دی جاتی ہے، اسلام کی تعلیم ہے ہی نہیں، ہم اسلام کی تعلیم تو نہیں دیتے نا، ہم تو مسلک کی ترویج کرتے ہیں، تو اس چیز کی بڑی بارک اللہ ضرورت فیک۔ ہے جس ڈائریکشن میں نظام المدارس اور منہاج القرآن، اور میں لازمی طور پہ نام لینا چاہوں گا مدرسہ.پی کے، آپ واقف ہیں، یعنی ہم نے الحمدللہ سارے اسکول آف تھاٹس کو اکٹھا کیا ہے، یعنی اشتراک الحمدللہ۔ عمل کی جتنی راہیں نکل سکتی ہیں وہ نکالی جائیں۔ میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اس آن لائن درس نظامی کے لیے داخلہ کی کیا کیا شرائط ہیں؟ اچھا سر، اس میں بس منیمم ایج لمٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے جو گورنمنٹ کی طرف سے الاؤڈ ہے کہ آپ نے عامہ جو ہماری کلاس اکول ٹو میٹرک ہوتی ہے اس کے لیے 13 سال ایج ہے منیمم، اور 8 کلاس یعنی 8ویں کلاس کا بندہ کم از کم وہ پڑھا ہوا ہو تو وہ عامہ سے اپنی تعلیم کا آغاز، دینی تعلیم کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایج لمٹ کوئی نہیں ہے، وہ اگر 70 سال کے بزرگ ہیں تو وہ بھی اس میں ایڈمٹ ہیں، ہمارے نظام میں موجود ہیں، اور وہ پڑھ بھی رہے ہیں، بلکہ ابھی میرے پاس ایک تحدیث نعمت یہی ہے، ڈاکٹر رشید صاحب ہیں گجرات سے، وہ آلموسٹ کوئی 60 پلس میں 65 ایئرز اولڈ، اور وہ عامہ کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس، تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ اس کی شرائط بیسک تو بس یہ شرط ہے، باقی صرف جی یہ ہے کہ صحیح بندہ صحیح۔ بنیادی پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جو virtualislamic.com ویب سائٹ آپ وزٹ کریں گے، ہر طرح کی معلومات وہاں موجود ہے، نصاب کی پوری بریک ڈاؤن وہاں موجود ہے، لیگل ریکوائرمنٹس وہاں موجود ہیں، جو بندے کے ذہن میں پاسبل کوشچنز آتے ہیں وہ سارے کوشچن ہم نے وہاں آلریڈی جوابات پہلے ہی ان کے رکھ دیے ہیں، مزید لوگ پوچھتے ہیں تو ہم اس طرح کے سوالات کے جوابات بنا کے اور وہاں اس کو ریچ کر رہے ہیں ویب سائٹ کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم سے بات کرنے کے بجائے ویب سائٹ کو وزٹ کر کے معلومات لے لیں۔ اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ مدارس کی دنیا میں بالخصوص، اور ہمارا جو دینی طبقہ علماء کا طبقہ ہوتا ہے، اس میں انٹرنیٹ کا استعمال پازیٹیو سینس میں، جو بکس کی حد تک اسٹڈی کرنا، یہ جو باقی چیزیں ہیں آن لائن، ان چیزوں کی طرف بہت کم رجحان جاتا ہے، اور خاص کر کے جو معلومات اس کے ذریعے سے حاصل کرنا، یہ بھی طریقہ کار لوگوں کے پاس بہت کم ہے۔ الحمدللہ منہاج القرآن کا تو یہ طرح امتیاز رہا ہے، جب پاکستان میں ویب سائٹس تھیں نہیں، دینی ویب سائٹ پہلے منہاج القرآن کی بنی تھی، اور وہ پاکستان میں اس وقت نہیں بن رہی تھی، وہ باہر سے بنی تھی، تو minhaj.org، تو الحمدللہ اس وقت مور دین 70 ویب سائٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر یہ ورکنگ کر رہی ہیں، تو اس سلسلے میں ہماری جو ویب سائٹ ہے یہ بھی اس حوالے سے بڑی رچ ہے۔ میری لوگوں سے یہ درخواست بھی ہوگی آپ کے توسط سے کہ آپ بار بار جو ہر طرح کی چھوٹی بڑی معلومات کال کے ذریعے یا وائس میسیجز کے ذریعے لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات میسر آ جائے گی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور مدارس کا ماحول بھی آپ ظاہر سی بات ہے دیکھ چکے ہیں، تو ان دونوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آج کے دور میں علماء اور طلباء کو کیا خاص پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس طرق میں، کس جہت میں ہم زیادہ بہتر طریقے سے دین متین کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک۔ سر میں ایک گزارش کروں گا کہ میں نے شروع میں جس طرح آپ کو عرض کیا تھا کہ میں اپنے پرائمری اسکول سے ہی میرا دین سیکھنے کا بہت شوق تھا،
और इसीलिए जब मैं 9th क्लास में हिफ्स के लिए गया, पॉसिबल ना हुआ, मैट्रिक करके मैंने हिफ्स की तरफ गया, तो फिर खैर वो हिफ्स से मैं डाइवर्ट हो गया दूसरी इस्लामिक एजुकेशन की तरफ। लेकिन मैं मदारस में भी रहा। फिर चले मदरसे से मैं फौरी वो कन्वर्ट हो गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। यूनिवर्सिटी से फिर मैं मिनहाजुल कुरान में आ गया। लेकिन मैं पूरी इस मदारस की दुनिया को, या इल्म दीन, ज़ाहिर बात है पूरी ज़िंदगी सीखा गया है, वो इल्म दीन सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक जुमला कहूँगा इस जगह पर, कि जब मैंने पहले 3 साल ये इल्म दीन सीखा, उस वक्त मैं मिनहाजुल कुरान में नहीं था। तो उस वक्त हमारे ट्रेंड बना हुआ है, जो ट्रेंड पाकिस्तान का कहते हैं ना, वो मार्केट इज ऑलवेज गोइंग विद ट्रेंड। तो यहाँ एक ट्रेंड मशहूर किया गया था कि ये जो उलमा का तबका होता है, तो इनके बारे में कि ये भाई ये लतीफ़े गढ़ना या इनकी बात पे अमल ना करे। वो कहते हैं ना कि मौलवी जो कहे उसको मान लें, लेकिन जो वो करे तो उसको तो बिल्कुल ना सुने या उसको बिल्कुल ना करें। तो यानी इस तरह का एक दीन से लोगों को बेजार करने के लिए एक पूरा हरबा इस्तेमाल किया जाता है। ये तो इंटरनेशनल माफिया इसमें इन्वॉल्व होता है, जो कि लोगों के, इवन कि हमारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करने से भी दूर करते हैं लोगों को। तो बहरहाल उसमें ये था कि मैंने जो चीज़ सीखी वो ये थी कि हम लोगों में दीन सीखने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए, हमें उस तरह की मेजरमेंट्स का ख्याल रखना होगा। जब हम तफरीका बाजी की बात करते हैं, जब हम तासुब की बात करते हैं, जब हम तंग नजरी की बात करते हैं, जब हम लोगों की जातियात के ऊपर अटैक करना शुरू कर लेते हैं, तो आपकी दीन वाली बात को कोई नहीं सुनेगा। दीन की तबलीग का बेहतरीन जरिया वो आपका किरदार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी तबलीग का आगाज किया, तो आपने जब तौहीद का दर्स दिया और पुकारा अल्फाज के साथ, तो उस वक्त के मुशरिकीन ने इनकार किया और वो आपकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो आपकी बात को रद्द नहीं कर सके। और वो ये थी कि जब आपने जबल ओहद पर खड़े होकर फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पीछे से दुश्मन आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप तो सादिक और अमीन हैं, जितना अरसा आपने हमारे दरमियान में गुजारा है आपने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसलिए आप ये भी अगर बताएंगे हमें तो वो सच होगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वक्त इस जो एक टेक्निकल टिप आपने यूज की, टीचिंग की मेथड यूज किया, तो इसको फिर आपने आगे इम्प्लीमेंट इस तरह किया कि ए लोगों, अगर आप मेरे मुझे सच्चा मानते हो तो फिर मेरी इस बात को भी मान जाओ कि ये जो खुदा जिनको आप मानते हैं ये दुरुस्त नहीं है। उस एक खुदा ऊपर वाला जो खालिक है, अल्लाह जिसको जिसका नाम है, उसके सामने झुक जाएं और उसकी तालीमात को मानने लग जाएं। तो हुजूर ने क्या किया, अपना किरदार पेश किया कि मेरा आपके दरमियान में जो गुजरा हुआ किरदार है वो कैसा है। तो इसलिए हम जो उलमा, बिलखुसूस हमारा तबका जो दीनी ताल्लुक रखता है, हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे किरदार के जरिए, अच्छी गुफ्तार के जरिए हम लोगों को दीन की तरफ रागिब करें। मदारस दीनिया में जिस पहले आपने जिस तरह बात की है कि प्रैक्टिकली, ये तो हमारे कान आंखें दोनों गवाह हैं इस बात के कि मदारस में तासुब, तंग नजरी और तफरीकाबाजी प्रैक्टिकली पढ़ाई जाती है और गाली गलोच सिखाई जाती है। हाशा लिल्लाह, ये कोई जरूरी नहीं है हर जगह पे ये होता हो, लेकिन बाज जगहों पे होता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मदारस दीनिया को उस प्रॉपर डायरेक्शन में लाएं जो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया था। जब हम उस तरीका कार के मुताबिक अमल करेंगे तो यकीनन ये दीन, ये बड़ा खूबसूरत मुआशरा है सर। ये मुआशरे को बदसूरत करने वाले भी तो हम है ना, कि जब हम एक दूसरे के साथ सींग अड़ाएंगे, हम एक दूसरे के साथ तासुब, तंग नजरी और नफरत पैदा करेंगे, बाकी लोग जो दीनी नहीं है वो देखते हैं, वो पहले ही तो इल्हाद पसंद लोग हैं, उनमें से तबका, वो जल्दी से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर हम उस दिन पर अमल करेंगे जो आपका नहीं है। तो हमें ये दूरियां, ये दोहियां, ये दोहरापन, इसको खत्म करके सिर्फ यकजा होकर एक दिन के ऊपर अमल करना चाहिए। दीन की बुनियादी चीजें जो असासियात हैं, पहले लोगों को उन पर लेकर आना चाहिए, फिर ग्रेजुअली अपने अखलाक और किरदार के जरिए और तालीमात के जरिए मोरालिटी लोगों की दुरुस्त करें। मिसाल के, मैं अगर पहले बंदे किसी को मजबूर करता हूँ कि तुम मेरे सामने आओ तो तुम्हारी दाढ़ी जो है ना वो एक मुठ और दो उंगल या एक बालिश ये होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, आपसे के सर पे पगड़ी होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, वरना मैं आपसे भाई बात नहीं करने वाला। ठीक है, आप पहले ये कपड़े पहन के आओ, पैंट उतार के आओ अपनी, फिर मैं आपसे बात करूंगा, टाई नहीं पहननी तब बात करूंगा। तो आपकी बात फिर बहुत कम लोग सुनने वाले होंगे। भाई इस वक्त मसला लिबास का नहीं है, इस वक्त मसला दाढ़ी का भी नहीं है, इस वक्त मसला बड़ी टोपी का भी नहीं है।
اس وقت مسئلہ حرام خوری کا ہے. بہت بڑی بڑی پگڑیاں پہننے والے بھی حرام خوری کر رہے ہیں, بہت بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والے بھی حرام خوری کر رہے ہیں. یہ انتہائی معذرت ہے, تلخ جملوں سے حرام خوری کر رہے ہیں, پریکٹیکلی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد صرف حرام خوری نہیں, بدکاری میں بھی مبتلا ہے. بہت سارے ہر طرح کے طبقات میں سے اس طرح کے لوگ ملوث ہیں. لہٰذا ان چیزوں کی ضرورت ہے, اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو حرام خوری سے نکالا جائے. آپ جتنی مرضی عبادت کریں, اگر بندہ حرام خور ہے, مدرسے کا چندہ کر کے اگر کھا جاتا ہے, تو وہ جتنا بڑا مولوی بن جائے یا امام بن جائے, اگر لوگوں سے جو ان کی جیبوں سے نکال کے نذرانے کی مد میں پیسہ تو وہ اپنی عیاشیاں اور آرام خوریاں کرتا ہے, وہ جتنا بڑا پیر بن جائے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جانا تو آخر کار اس نے بھی جہنم میں ہی ہے. تو ہمارا اصل مقصد ہے, دیکھیں وہ جو حدیث پاک تھی کہ حضور جب وہ پہنچ گیا, حدیث قدسی ہے نا, کہ جب وہ تلخ سفر کرتے ہوئے, مشکلات برداشت کرتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے بندہ, اور اس کی کیفیت بیان ہوتی ہے سفر کی, کہ پھٹے کپڑے, پسینے سے ہٹا ہوا, بال بکھرے ہوئے, مٹی پڑی ہوئی, اور وہ وہاں جب پہنچتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, سر بلند کرتا ہے, اے اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا, رب بھی پکار رہا ہے. رب کی طرف سے آواز آتی ہے کہ لانتی انسان, تو حرام خور ہے, تیرا تو ملبس ہو حرام, ماکل ہو حرام, مشرب ہو حرام, تیرا تو پہننا حرام کا ہے, تیرا تو پینا حرام کا ہے, تیرا تو کھانا حرام کا ہے, تو ادھر کدھر آ گیا اور یہ ہاتھ کھڑے کر کر کے یہ کیفیات بنا کے دعائیں کر رہا ہے. یہ سب کیفیات جو ظاہری کیفیات ہے نا, اللہ پاک ان سب سے ہم کو محفوظ رکھے. یہ دل کی طرف جائیں, اور یہ اخلاص ہے. یہ ہمیں صوفیاء کرام سے یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ اپنے کام کے اندر للہیت پیدا کریں, اخلاص لائیں. یہ زبان کی تاثیر اور یہ الفاظ ادا کرنا, یہ جرأت جو ہے نا, یہ تب ملے گی آپ کو جب آپ حرام خوری کو ترک کریں گے. آپ حلال کے رزق کے اوپر, لقمہ حلال کے اوپر آپ کی پرورش ہوگی, تو آپ میں جرأت آئے گی کہ آپ یہ بات کر سکیں گے. تو اس وقت ہمارا مسئلہ حرام خوری سے لوگوں کو بچانا ہے, بدکاری سے دور کرنا ہے, لوگوں کو رشتوں کا احساس دلانا ہے. اس وقت تو بھائی رشتوں کے احساس ختم ہو گئے ہیں, لوگ محرمات کے اندر مبتلا ہیں, یعنی کہ جو اپنے گھروں کے اندر زنا کاری ہو رہی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے جو بنیادی دین کی چیزیں وہ سکھانے کی ضرورت ہے. یہ فروئی معاملات جو بغداد میں ہوتے تھے نا, کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے, اور 40 دن تک ایک ایک چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کر اس پر مناظرے ہوتے تھے, ابھی ہم اس درجے کے اوپر ہمارا دین نہیں پہنچا. اس وقت دین کی بہت بنیادی چیزوں کی ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. تفریقے سے نکلیں, سارے جڑ کر اس دین کو خوبصورت بنائیں, کیونکہ ہمارے اوپر مغرب کی یلغار ہے, ہمارے اوپر کفر کی یلغار ہے. وہ سارے مل کر دین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جب تک ہم متحد ہو کر اس دین کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست گفتگو تھی آپ کی. آپ کے کہنے کے مطابق کہ ہمارے علماء کو امت کے نجی مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن سے ہم روح گردانی کر چکے ہیں، اور ہم اپنے اپنے مسالک اور اپنی اپنی چار دیواری کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں. تو بڑا زبردست پیغام تھا آپ کا. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ مدرسہ.پی کے اور نظام المدارس کے اشتراک کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کن راہوں میں ہم مستقبل میں کن راہوں پر اشتراک کر سکتے ہیں، وہ ذرا آپ کے خیال کے مطابق کیا ہو سکتی ہیں؟ ماشاء اللہ سر, میں آپ کے کام کا مدرسہ.پی کے آج سے شاید 1.5 سال پہلے آپ کی ٹیم نے پہلا وزٹ کیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی براڈ مائنڈنیس دیکھ کر, اور لوگوں کا جو رویہ آپ کے ماشاءاللہ. تو مجھے تو یوں محسوس ہوا, یہ اللہ گواہ ہے, یہ میں آپ کے کوئی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا. میں جب اس طرح کے لوگ دیکھتا ہوں نا, تو میں مسلک سے آزاد دیکھتا ہوں ہمیشہ, کیونکہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ زبان اور دل یہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کرتے, ساتھ دیتے ہیں. تو میری بھی یہی ہوتی ہے کہ جو میرے دل میں ہو میں زبان پہ بھی بولا ہوں, میں ایسے آپ کو یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بات نہ کر دوں. تو مجھے کسی بھی مسلک سے, وہ دیوبندی مسلک سے ہے, اہل حدیث مسلک سے ہے, اہل تشیع مسلک سے ہے, اچھا انسان ہے, اچھے کردار کا ہے, اچھے عقیدے کا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے بعد جوڑنے کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, محبت کی بات کرتا ہے, تو اللہ گواہ ہے کہ اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ کی ٹیم نے جب فرسٹ ٹائم وزٹ کیا اور پھر اپنے کام سے ہمیں آگاہ کیا, تو یقین جانا کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا اس طرح کے کام کا. جب میں نے پھر اس کو وزٹ کیا, آپ کی ویب سائٹ کو بھی, آپ کے لیکچرز دیکھے جا کر بہت خوشی ہوئی, اور اس سے لوگ بڑا استفادہ کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا کار خیر کا کام ہے الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ آلموسٹ, بلکہ ہم نے تو شروع کیا, آپ تو بہت عرصے سے کیونکہ کر رہے ہیں وہ سارا کام,
اور جب میں نے یہ ورچوئل نظام المدارس کے ہم نے پلیٹ فارم سے یہ ورچوئل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز کا آغاز کیا، تو پہلا میسج جو مجھے آیا وہ آپ کی ٹیم کی طرف سے آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور اس نظام میں آنے پر، اور ہم اپنے مدرسہ.pk کے جتنے بھی لیکچرز ہمارے اوپر موجود ہیں، شاید کوئی تھاؤزنڈز میں لیکچرز بتائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے لیکچر ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ حاضر ہیں، کسی جگہ پر آپ ان کو یوٹیلائز اگر کر سکتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ حاضر رہیں گے۔ یہ فراخ دلی اور یہ جو تعاون ہے الحمدللہ، یہ بہت بڑا یہ آج کے دور کا میں کہوں گا کہ ایک قدم ہے، اور آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے نظام المدارس کے پلیٹ فارم سے بھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال کے عرصے میں ہم نے وہ کچھ کر لیا ہے جو کہ لوگ 50 50 سال میں بھی، 40 40 سال میں بھی نہیں کر سکے، اور یہ سارا شرط اس کے پیچھے اخلاص، دین کی خدمت کرنا، یہ جذبہ اس کا، اور پھر ایک اچھی ٹیم کا ہونا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں منہاج القرآن حضور سید شیخ الاسلام کی صورت میں ایک اچھا راہبر و رہنما، اور پھر آپ جیسے بھائیوں کی صورت میں ہمیں ایک مکمل گروہ ہے ہمارا۔ ہمارا گروہ صرف منہاج القرآن کے اندر محدود نہیں ہے، یہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں شیخ الاسلام نے جو سکھایا ہے نا، وہ احترام سکھایا ہے، اور جہاں جہاں پر بات کرنی ہے تو انہوں نے جرت دی ہے کہ زبان میں علمی جرت لائیں اور کھل کے بات کریں، پھر اس میں 2 نمبری والی بات نہ کریں کہ ادھر دبا کے اور کسی چیز میں مغلوف قسم کی ملفوف، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی بات نہ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو گروہ ہے وہ ہر اچھے بندے کا گروہ، وہ ہمارا گروہ ہے، وہ جس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ لیبرل آدمی بھی ہو، ہم جب دیکھتے ہیں اچھے اخلاق کا آدمی ہے تو ہم اس کو قریب کرتے ہیں، تاکہ اس سسٹم کے اندر بس اس کو چند ایک چیزیں جاگ لگانے کی دیر ہے، بس وہ اچھے فکر کا آدمی ہے، وہ اچھا بن جائے گا۔ تو یہ مدرسہ.com اور نظام المدارس کا جو ایک اچھا تعاون بھی آپس میں چل رہا ہے الحمدللہ، 2 3 رزلٹ آپ کے بھی ہمارے پاس ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آگے بھی چلے گا۔ آج بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہی ہے یہ پروگرام جو ہمارا ہو رہا ہے۔ میں بس آج کے اس علمی نشست کے توسط آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ آپ ہمارے ہیڈ آفس اسلام آباد میں تشریف لائیں، انشاءاللہ بیٹھ کے انشاءاللہ جی، کھلی انشاءاللہ، گفتگو ضرور کریں گے۔ ضرور چونکہ جب ضرور۔ مشن ایک ہو، ویژن ایک ہو، ہدف ایک ہو، پھر دوریاں نہیں رہنی چاہیے بلکہ قربتیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں مدرسہ کی مکمل انتظامیہ کی طرف سے آپ کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ